الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کی رات کو معراج پر تشریف لے گئے، اس لیے لوگ اس رات کو شب معراج کا نام دیتے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق اس رات جشن وغیرہ کا سماں پیدا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج پر جانے کی خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کو عبادت، نوافل اور ثواب کی نیت سے جاگنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور 27 رجب کے دن کو روزہ رکھنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑا اجر و ثواب ذکر کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں من گھڑت ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کام بدعت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کب گئے، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، اس لیے 27 رجب کی رات کو یقینی طور پر شب معراج نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے کچھ خاص احکام یا اس میں کوئی خاص عبادات ہوتی تو یقیناً اس کی تاریخ اور مہینے کو یاد رکھنے کا خوب اہتمام کیا جاتا، تو اس کی تاریخ کا محفوظ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 27 رجب کی رات کو شب معراج تسلیم کر بھی لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس رات کو جشن، عبادت کا اہتمام وغیرہ یہ کوئی کام، کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر یہ عبادت کی رات تھی اور اگر اس موقع کے اوپر وہ سب کرنا چاہیے تھا جو آج کے مسلمان کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کرتے یا آپ کے صحابہ ضرور اس کے اوپر عمل کرتے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تسلیم کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس موقع کے اوپر ان اعمال میں سے کوئی عمل نہیں کیا جو آج کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو آخر حرج کیا ہے؟ اچھا کام کر رہا ہے، ثواب کا کام کر رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں حرج یہ ہے کہ صاحب معراج کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کسی رات کو نوافل، عبادت اور قیام کے لیے خاص کر لینے سے اور اسی طریقے سے کسی دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کر لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں آپ کا فرمان ہے، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ دوسری راتوں میں سے یا دوسری راتوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ خاص مت کرو۔ ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم من بین الایام، دوسرے دنوں میں سے یا دوسرے دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے، اس لیے اگر ہم
27 رجب کی رات کو اپنی مرضی سے عبادت کے لیے خاص کر دیں گے اور اس رات کو جاگنے کا اہتمام، نوافل پڑھنے کی فضیلت بیان کریں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم نے 27 رجب کے دن کے روزے کو خاص کر دیا اور اس کی پھر فضیلت اور بڑا اجر بھی بیان کیا تو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور آپ کی شریعت کی مخالفت کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔